آج آپ کے سامنے 13ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ یوسف ہے، دوسرے میں سورہ رعد اور تیسرے حصے میں سورہ ابراہیم ہے۔ پہلے حصہ جس میں سورہ یوسف ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کا بقیہ واقعہ ہے، جو کہ پورا واقعہ پچھلے پارے کے خلاصے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس واقعے میں کیا کیا سبق ہیں، کیا حکمتیں اور کیا نصیحتیں ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر اس میں کئی نصیحتیں، کئی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت کہ مصیبت کے بعد راحت آتی ہے۔ پہلے دکھ آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، ان مع العسر یسرا، مصیبت کے بعد ہمیشہ آسانی اور راحت آتی ہے۔ تو انسان کو مصیبت میں، آزمائش میں صبر کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری نصیحت اس میں یہ ہے کہ حسد جو ہے ایک خوفناک بیماری ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد ہو گیا تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور یوسف علیہ السلام کے پاس بڑا اچھا حسن اخلاق تھا۔ اس حسن اخلاق کی وجہ سے ہر جگہ اس اچھے اخلاق نے آپ کو کامیاب کیا۔ اور پھر پاک دامنی، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پاک دامنی ہے وہ تمام نوجوانوں کے لیے آج کے اس پرفتن دور میں بطور نصیحت کے ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا تھا معاذ اللہ، اسی طرح آج کے نوجوان کو بھی ہر وقت یہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے کہ جس کو حسب و نسب والی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ لفظ کہے معاذ اللہ، جو لفظ یوسف علیہ السلام نے کہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور پھر ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ نامحرم مرد اور عورتوں کا اختلاط کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مرد اور عورت کا اختلاط تھا، وہ عزیز مصر کی بیوی آتی تھی، چونکہ یوسف علیہ السلام وہاں رہتے تھے تو شیطان نے ان کو گناہ پر ابھار دیا۔ اور پھر ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ مصیبت آئی کہ دروازے بند ہیں لیکن ایمان اندر تھا، اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا، تو اللہ رب العالمین نے وہ تالے لگے ہوئے تالے توڑ کر دروازے کھول دیے۔ یہ ایمان کی برکت ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے مصیبت پر، معصیت پر، اللہ رب العالمین کی معصیت پر مصیبت کو ترجیح دی۔ کہا کہ رب السجن احب الی، اللہ میرے لیے قید بہتر ہے، کہ اس گناہ کی طرف جو یہ بلا رہی ہے اس سے بہتر ہے تو میں قید میں چلا جاؤں۔ اور پھر قید میں جا کر داعی جو ہے وہ ہر وقت دعوت دیتا رہتا ہے، وہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور قیدیوں سے کہنے لگے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیو، کیا ایک اللہ بہتر ہے یا مختلف رب جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بہتر ہیں؟ تو وہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی۔ اور پھر حق جو ہے، جو سچ ہے، اللہ رب العالمین اس کی ضرور فتح دیتے ہیں کہ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہیاں دیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا جو ہے نا وزیر خزانہ بنا دیا۔ وہی بھائی جب آئے پہچان گئے تو اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بصیرت دی، بتا دیا۔ اور پھر ایک سب سے بڑی جو حکمت ہے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہے تو اپنوں کی حسد اور غیروں کے ستم آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سب سے بڑا جو سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہے تو اپنوں کے ستم اور غیروں کے دکھ اور درد اور مصیبتیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اپنوں نے ستم کیے، اپنوں کا حسد تھا، جا کر کنویں میں ڈال دیا، اور غیروں نے تہمتیں لگائیں اور برائیوں کی دعوتیں دیں اور پھر تہمتیں لگا کر قید خانوں میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق مضبوط تھا تو اللہ رب العالمین نے قید خانوں سے، بلکہ کنویں سے نکال کر، قید خانوں سے نکال کر اللہ نے سلطنت پر، تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ اور وہی بھائی جو حسد کرنے والے تھے اور کنویں میں ڈالنے والے تھے وہ سامنے آ رہے تھے۔ اور پھر ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب اپنے چاہے ستم گر بھی ہوں، حسد کرنے والے ہوں، دھتکارنے والے ہوں، وہ جب آ جائیں تو پھر ان سے بدلے نہیں لیا کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا تم وہی نہیں ہو
کہ جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، بلکہ یوسف علیہ السلام یہ کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، تمہیں شیطان نے بہکا دیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے صلح کر لی۔ تو اور بھی کئی واقعات ہیں، اس میں حکمتیں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ دوسرا حصہ جو اس پارے کا ہے اس میں سورہ رعد ہے، اور اس سورہ رعد کے اندر اللہ رب العالمین نے 5 مضامین بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون وہ قرآن کی حقانیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الف لام میم را تلک آیات الکتاب، کہ یہ کتاب کی آیتیں ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق۔ یہاں قابل غور نکتہ یہ ہے کہ جتنی بھی صورتیں ہیں نا جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، اللہ رب العالمین نے ان صورتوں میں قرآن کی حقانیت بیان کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو شروع میں ہم نے کوڈ ورڈ لگائے ہیں، یہ کوڈ ورڈ حروف مقطعات یہ بھی عربی کے لفظ ہیں۔ تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں، تم ان ہمارے جو کوڈ ورڈ لگے ہوئے ہیں ان کا معنی تو بتاؤ، الف لام میم را عربی کے لفظ ہیں، ان کے معنی بتاؤ۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ چیلنج ہے، آج تک ان کا معنی کوئی نہیں بتا سکا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی حکمت بیان کی، اور پھر توحید کے دلائل دیے ہیں۔ دوسرا مضمون جو ہے اللہ رب العالمین نے اس صورت میں توحید کے دلائل دیے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اس رب کو دیکھو، اس رب کی کاریگری تو دیکھو جس نے آسمان اس قدر بلند کیا بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ثم استوى علی العرش، وہ خود رب عرش پر مستوی ہے، وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج کو مسخر کیا، چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اپنے مقررہ وقت میں چل رہا ہے، یدبر الامر، وہ تمام کاموں کی تدبیریں کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وهو الذی مد الارض، اور زمین کو بچھا دیا اور پھر اس میں ایک پہاڑ گاڑ دیے اور ہر قسم کے ثمرات، پھل میوے تمہارے لیے اگائے، فیہا زوجین اثنین، قسم قسم کے پھل، یغشی اللیل النہار، اور پھر رات چھا جاتی ہے، کبھی دن آتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان تمام اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان، کہ قسم قسم کے پھل اس نے بنائے، اور یسقا من ماء واحد، کہ ایک ہی باغ میں پانی تو ایک ہی لگتا ہے لیکن آپ دیکھتے نہیں کہ ذائقہ پھلوں کا کس قدر مختلف ہے۔ ان پھلوں میں مختلف ذائقے ڈالنے والا کون ہے؟ مٹی تو ایک ہی ہے، آب و ہوا بھی ایک قسم کی ہے، پانی بھی ایک قسم کا لگتا ہے، موسم بھی ایک قسم کا ہے، ایک ہی جگہ پر پھل موجود ہیں، لیکن سیب کے درخت پر کبھی مالٹے نہیں لگتے، مالٹے کے درخت پر کبھی سیب نہیں لگتے، اور ایک ہی قسم کا پانی لگ رہا ہے لیکن ذائقہ دونوں کا مختلف ہے۔ دیکھنے میں انار اور مالٹا دونوں ایک ہی شکل کے ہیں لیکن اندر ذائقہ کس قدر مختلف ہے۔ یہ کس رب کی کاریگری ہے، جو رب یہ سب بنا سکتا ہے اسی کی بن جاؤ، اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، آپ ان کی بات پر تعجب کریں، وہ تعجب کر رہے ہیں کہ مر کر دوبارہ اٹھیں گے، یہ بڑی عجیب ترین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات عجیب نہیں ہے کہ مر کر تم دوبارہ اٹھو گے، بلکہ تعجب تو ان کی اس بات پر کرنا چاہیے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ ان کے پاس شعور نہیں ہے؟ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو رب پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے بغیر کسی نمونے کے، تمہارا کچھ بھی نہیں تھا، اس رب نے تمہیں بنا دیا، اب تو تم ہو۔ جو رب پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہے، حالانکہ ایک چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، جب ایک مرتبہ وہ بن گئی ہے اب دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوبارہ کون بنائے گا، بلکہ تعجب تو ان کی اس بات پر ہونا چاہیے، ان کے عقل پر ہونا چاہیے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو رب ایک مرتبہ بنا سکتا ہے وہ مرنے کے بعد، تمہیں مارنے کے بعد، تمہیں مٹی میں گلانے سڑانے کے بعد، جب تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی دلائل دیے ہیں کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّكَ، کہ اس نبی پر کوئی نشانیاں کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ سب سے بڑی نشانی تو یہ قرآن کریم ہے، لیکن وہ مشرکین مکہ
کوئی حصی معجزہ چاہتے تھے کہ ہماری آنکھوں سے نشانی ہو کہ پہاڑ سونے کے بن جائیں یا آسمان پر سیڑھی لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما انت منذر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی، ایک راہبر مقرر کر دیا ہے جو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس صورت میں متقین کی 8 صفات بیان کی ہیں، نیک لوگ، متقی لوگ، ان کی اللہ تعالیٰ نے 8 صفتیں بیان کی ہیں، اور بدبخت لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے 3 علامتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا متقی لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے والذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ کہ الذین یوفون بعہد اللہ، نیک لوگ، متقی لوگ وہ ہیں یوفون بعہد اللہ جو وعدہ کی پاسداری کرتے ہیں، وعدہ وفا کرتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، وعدہ نہیں توڑتے، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے رہتے ہیں، ویخشون ربهم، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں، اور والذین صبروا، اور صبر بھی کرتے ہیں، اور واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناهم، اللہ کے رزق دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے رہتے ہیں، ظاہری بھی اور مخفی طور پر بھی وہ صدقہ کرتے ہیں، اور وَيَدْرَؤْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی برائی کرے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، کوئی ان کو گالی دے تو بدلے میں گالی نہیں دیتے، بلکہ گالی کا جواب وہ مسکرا کر دیتے ہیں، کوئی ان پر ظلم کر دے تو بدلے میں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ مومنین متقین کی صفات ہے، ہمیں بھی یہ صفات اپنانی چاہیے۔ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ہمیں کوئی برا کہے، کوئی گالی دے دے، کوئی ناانصافی کر دے، ہم بدلے میں ناانصافی نہ کریں بلکہ بدلے میں انصاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے صفات تھی، ایک شاعر نے کتنا خوب شعر کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ محبت کے یوں دریا جس نے بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تو یہ تھی کہ جو گالی دیتا آپ اسے بھی دعا دیتے، تو یہاں پر مومنین کی صفت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ وَيَدْرَؤْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ اور پھر ان کے لیے ایسی صفات والے مومنین کے لیے فرمایا جنات عدن یدخلونہا، کہ ان لوگوں کے لیے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور سلام علیکم بما صبرتم، جب یہ جنت میں جائیں گے جنت سے دروازے کھلیں گے تو فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر، یہ سارا بدلہ تمہیں دیا گیا ہے کہ جو تم نے دنیا میں صبر کیا، لوگ تمہیں گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، تم صبر کرتے تھے اور اس لیے انہیں معاف کر دیتے تھے کہ ہم نے اللہ سے اجر لینا ہے، تو اب تمہیں یہ اجر مل گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر بدبخت لوگوں کی 3 علامتیں ذکر کی ہیں۔ فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ وعدہ ہم سب نے کیا تھا قیام عالم ارواح میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب انسانوں نے کہا تھا قالوا بلا۔ تو جو لوگ دنیا میں شرک کرتے ہیں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ وہ توڑ رہے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے نہیں بلکہ توڑتے ہیں۔ جس طرح آج کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا تمہارے ساتھ مرنا جینا آنا جانا ختم، آج کے بعد ہم بولیں گے نہیں، ہم تمہارے لیے مر گئے، تم ہمارے لیے مر گئے۔ تو یہ بدبخت لوگوں کی نشانی ہے کہ جو رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں، رشتہ داری کو کاٹتے ہیں، اور جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑا جائے وہ اسے کاٹتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فرمایا اولئک لہم اللعنہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بری خصلتوں سے بچائیں اور نیک خصلتیں اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا۔ تیسرا حصہ جو اس پارے میں ہے اس میں سورہ ابراہیم ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 مضامین بیان کیے ہیں۔ سب سے اہم ترین مضمون وہ توحید ہے، پچھلی صورت میں بھی یہی تھا، اور اکثر قرآن کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو کھول کھول کر مختلف انداز میں بیان کیا ہے، اور توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اس کے شروع میں بھی وہی حروف مقطعات ہیں، اور فرمایا اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، رب تو وہ ہے
کہ جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام آسمان تمام زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، اور سورج، چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ عرض سب کچھ انسانوں نے مانگا، اس اللہ نے عطا کیا، اور اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی انسان کے بس میں نہیں۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تم ان نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے۔ اور رسالت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ان سے منہ موڑا، ان کا انکار کیا، ان کے ساتھ دشمنی کی، مخالفت کا یہی رویہ جو آپ کی قوم نے اختیار کیا ہے۔ پہلے انبیاء کی قوموں نے بھی ہر نبی کے ساتھ اسی طرح مخالفت کی۔ اور قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور مومنوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور جہنم کی ہولناکیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور روز قیامت حساب و کتاب ہو جانے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ شیطان جب فیصلہ ہو چکا ہوگا تو شیطان اس دن کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تو جھوٹا تھا، میں نے تم پر زبردستی تو نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے۔ فاستجبتم لی وما كان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، تم نے میری دعا کو، میرے پکارنے پر تم نے لبیک کہا۔ فلا تلومونی، اب مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے نفس کو ملامت کرو۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ شیطان جو چیزیں مزین کر کے انسان کے سامنے رکھتا ہے، قیامت کے دن وہ شیطان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، میں تو جھوٹ بولتا رہا، تم میرے پیچھے چلتے رہے۔ تو آج اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اس کے بعد اس صورت میں جو دوسرا اہم ترین مضمون ہے، چند ایک اہم ترین اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم، کہ تم اگر میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور پھر اسی طرح وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ، کہ کافروں کی اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جو تیز ہوا کے آنے کے سبب اڑ جاتی ہے۔ اور حق اور سچ کا کلمہ، ایمان کا کلمہ، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ درخت کی مانند دی ہے کہ جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے کہ جس کے لیے قرار نہیں ہوتا اور وہ اس کا پھل بھی نہیں لگتا، بے ثمر درخت ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے کرتوتوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کا جو ظلم ہے اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ظالم کے ظلم سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈھیل دی ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا اللہ تعالیٰ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، وہ جو کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ دنیا میں بھی کرتا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین سب سے پوچھ لے گا۔ اور تیسرا جو اہم ترین مضمون اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ صورت کا نام بھی چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت سے ہے، اس ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اہم ترین دعائیں ہیں یہاں پر، بڑی پیاری دعائیں کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ سے 6 دعائیں مانگی ہیں، 6 دعائیں۔ سب سے پہلی دعا میں اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے امن مانگا ہے۔ فرمایا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور دوسری دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، بتوں سے بچانا، شرک سے بچانا۔ اور پھر تیسری جو دعا جو مانگی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اور چوتھی دعا ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگی ہے وہ دلوں کا میلان ہے کہ اللہ لوگوں کے دل اس شہر کی طرف پھیر دے، کہ لوگوں کے دل کریں
دل چاہیں کہ وہ مکہ کی طرف آئیں، اس شہر کی طرف آئیں، ورزقہم من الثمرات، اور یہ بھی کہا کہ اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، اور پھر سب سے جو اہم ترین دعا ہے وہ مغفرت کی دعا مانگی، فرمایا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میری والدین کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین، اور اللہ قیامت تک آنے والے تمام مومنین کو معاف فرما دے، یوم یقوم الحساب، اللہ اس دن بھی معاف کر دینا جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا۔ تو ہمیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں بار بار کرنی چاہیے کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سب سے اہم ترین بیسٹ دعا ہے کہ ربنا اغفر لی، اس میں سب آ گیا، سب کے لیے دعا آ گئی، ربنا اغفر لی، اور دعا کا طریقہ بھی یہی ہے، پہلے اپنے لیے، پھر والدین کے لیے، اور پھر تمام امت مسلمہ کے لیے، اس میں تینوں ہیں۔ ربنا اغفر لی میں اللہ مجھے معاف کر دے، ولوالدی اللہ میرے والدین کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین اور اللہ سارے مومنین، پہلے گزر گئے، بعد میں آنے والے، اب والے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ کس دن؟ جب حساب و کتاب قائم ہو تو تمام مومنوں کو معاف کر دینا۔ ہم اسی دعا پر اختتام کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دیں اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔